بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ سے رزق کی تنگی اور تمام پریشانیوں کے حل کے لیے 2 وظائف شیئر کروں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر اللہ حتی یکون مجنون، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ بندہ جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مسلسل یاد کرتا ہے، اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اس کو قرب ہی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ اس کے ذکر کی برکت کی وجہ سے اس پہ آنے والی تمام تر مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ شورى میں فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر مصائب تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے مسلط کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کی اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے وسعت رزق کی دعا مانگنی چاہیے۔ رزق ہر بندے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید اور احادیث نبوی کو دیکھیں تو ہمیں رزق کی تو پریشانی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے بندے کو موت ڈھونڈتی ہے ویسے ہی رزق ڈھونڈتا ہے۔ رزق کے لیے پریشان تو نہ ہوں، ہاں البتہ رزق کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں آپ نے وظیفہ پڑھ کے دعا کرنی ہے تاکہ رزق میں وسعت آ جائے۔ انشاءاللہ پھر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے، اللہ پاک اپنے احسان سے آپ کے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ وظیفہ نمبر 1 یہ ہے، قرآن پاک کی سورہ یاسین ہے، اس میں 7 مبین آتے ہیں۔ اس میں 7 مبین آپ کو ملیں گے۔ ایک مبین آیت نمبر 12 کا اینڈ ہے، دوسرا آیت نمبر 13 ہے، تیسرا آیت نمبر 24 ہے، پھر آیت نمبر 42، پھر 60، پھر ایک کم 70 ہے اور ایک 77 ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ سورہ کو شروع کریں گے تو جیسے ہی آپ پہلے مبین پر پہنچیں گے تو پھر آپ کو سورت کو دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے پھر سورت کو دوبارہ شروع سے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ تیسرے پہ پہنچیں گے، پھر آپ نے سورت کو پھر شروع سے شروع کرنا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ مبین آتے جائیں گے آپ نے وہاں سے پیچھے چلے جانا ہے اور سورت کو شروع سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 مبین پڑھ کے سورت ختم کر کے پھر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے اور اپنے لیے رزق میں وسعت کے لیے دعا کرنی ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی معاشی حالات بہت خراب ہوں اور رزق میں تنگ دستی ہو جائے، رزق میں کمی نہ دور ہوتی ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں گے تو پھر اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم و غفور ہے۔